أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرن. میں اب درخواست کروں گا مولانا عبد الرحمن مہدی صاحب سے کہ وہ 2-4 تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے آگے تشریف لیں. پلیز کم فارورڈ اف یو سی اینی ایمٹی اسپیس ان فرنٹ آف یو. جی پلیز آگے تشریف لیں. جزاکم اللہ. سب حضرات مل کر بیٹھ جائیں. آگے تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ. جیسے حضرت مولانا نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج الحمدللہ حضرت ہمارے اندر موجود ہیں. ابھی پرسوں ہی میں خود مکہ المکرمہ میں حضرت کے صاحبزادے نے مجھے حکم کیا کہ حضرت کو لے کر آنا ہے، تو الحمدللہ گیا. 4 دن وہاں پر حضرت کے پاس گزارے اور پھر اپنے ساتھ لے کر آیا. اور فیملی جو تھی، یقین کیجئے وہ ایگری نہیں تھے کہ حضرت اپنی اس ڈسیبلٹی کے اندر جو ہے اتنا لمبا سفر کرے. تو حضرت کے 2 بڑے بیٹے جو ہیں وہ PhD کر رہے ہیں، وہ مصروف تھے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ عطا فرمائی. حضرت مولانا نے جو شفقت فرمائی، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کی جتنی بھی محنت ہیں بچوں کے اندر کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ الحمدللہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ حضرت جو اس وقت الحمدللہ جس انداز سے علماء کس طریقے سے مدارس کے اندر تدریس کریں، اس میں جو ہے ید طولہ رکھتے ہیں الحمدللہ. حضرت نے 2 کتابیں جو ہے مؤلف لکھی ہیں عربی کے اندر اور اردو میں بھی، خود ہی ان کا ترجمہ کیا ہے. اور صبح تہجد کے وقت الحمدللہ شروع ہوتے ہیں اور حضرت کا تقریباً 11-11:30 بجے تک جو ہے مسلسل لکھنے کا اور اجازت حدیث دینے کا جو ہے وہ کام ہے. انڈونیشیا سے، جاپان سے یا انگلینڈ سے اور جو سعودیہ سے جو ہیں، وہاں پر جو سعودیہ کے جو حضرات ہیں وہ آتے ہیں، اور مہمان جو ہیں وہ پاکستان سے تشریف لاتے ہیں اجازت حدیث کے لیے اور ویسے ملنے کے لیے جو حضرت کے پاس تشریف لاتے ہیں. تو یہ صبح کے وقت جو ہے معمول ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز پر جاتے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ حضرت نے قرآن ترجمہ اردو کے اندر شروع کیا ہوا ہے اور وہ بھی تقریباً ابھی ختم ہونے والا ہے. اور الحمدللہ اسی طرح حضرت کا جو پورا جو ہے دن جو ہے علمی مصروفیات کے اندر. اور پھر اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ جو ہے، یہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، حضرت مولانا منظور حاجی صابر صاحب واقف ہیں اس کے کہ ان کی اس کی بنیاد رکھی. میں صرف ویسے سامنے جو ہے وہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی میں آپ حضرت کے سامنے یہ بات کہوں. تو حضرت چونکہ مصروف ہیں اپنے کاموں کے اندر، تو حضرت نے ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ میں اس جماعت سے الگ ہو کر اپنے جو علمی جو کام ہیں، کتابیں جو ہے وہ لکھنا اور دلائل جو ہے فراہم کرنا علماء کو، اس کے اندر میں جو ہے آ جاتا ہوں اور میں جو ہے وہ دوسرا اسفار وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. تو ہانگ کانگ میں موجود تھے تو حضرت نے ارادہ کیا. اب یہ حضرت نے مجھے بالکل نہیں کیا، بلکہ مجھے شاید بعد میں یہ کہیں کہ تو نے کیوں بیان کیا یہ، لیکن میں یہ تحدیث بن نعمت کے اعتبار سے حضرت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کمرے میں موجود تھے، حضرت کے ساتھ ان کا امام حرم تھے. شیخ سدیس سے پہلے جو ہے وہ پورے حرمین کے جو ہے وہ پورے انچارج تھے. تو حضرت اسی کمرے میں تشریف فرما تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ لیٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری جماعت کو نہ چھوڑنا، یعنی کیا تم میری جماعت کو چھوڑنے والے ہو؟ تو یہ ختم نبوت کا جو کام ہے اس وقت نئے انداز سے جیسے علماء کو دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم پچھلے 3-4 سال سے حضرت کے ساتھ ہر روز کنیکٹڈ ہیں اور سیٹرڈے والے دن علماء کا جو ہے وہ درس ہوتا ہے صبح 7 بجے. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف کہ ایک جو ہے حضرت نے آنے سے پہلے اپنی جتنی کتابیں تھیں عربی کے اندر، اردو کے اندر، وہ ساری PDF کے اندر منتقل کر کے USB جو اس کے اندر منتقل کیا ہے اور وہ ساری الحمدللہ بھی موجود ہیں.
اس وجہ سے جو علماء کرام ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور ویسے بھی جو اصحاب ذوق ہیں جو ختم نبوت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا ذوق رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کانفرنس ہوئی ہے اور پھر وہاں پر جو ہے 2-4 نعرے لگ گئے ہیں، باتیں ہو گئی ہیں اور پھر پورا سال یہ کام ٹھپ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں کیا وہ سال میں ایک کانفرنس کراتے ہیں یا ہر روز یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہر روز یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہر روز ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سال میں صرف ایک کانفرنس کراتے ہیں، مسئلہ سیکھتے نہیں ہیں۔ توفی کا جو ہے ان کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، حضرت نے اس کا جو ہے بہترین حل جو ہے وہ علماء کرام کو ٹرین کیا ہے، یہاں پر بھی الحمدللہ برمنگھم میں بیڈ فوڈ کے اندر، اور اس کے اوپر عربی کے اندر اردو کے اندر کتاب جو ہے وہ تالیف کی ہے، اور الحمدللہ اس کا بہترین جو ہے وہ حل سب کے سامنے رکھا ہے۔ اور وہ مسئلہ جو وہ کہتے تھے کہ جی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس لفظ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کو جو ہے، اب حضرت نے ایسا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حل نکالا ہے، اور الحمدللہ علمی دلائل سے، اصول فقہ سے، اصول حدیث سے، بلاغت سے، منطق سے، تفاسیر سے اس کو بیان کیا ہے کہ اب الحمدللہ جو 1-2 دروس حضرت سے لے لیتے ہیں الحمدللہ ان کو جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور قادیانی جو ہے وہ یا جتنے منکرین ختم نبوت ہیں وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتے۔ تو جن حضرات کو وہ کتابیں چاہیے انشاءاللہ رابطہ کریں، ہم اس مجموعہ میں بھی آپ کو داخل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری کتابیں جو ہے وہ آپ تک جو ہے بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کیا دینا ہے جی لوگوں کو، کیا دینا ہے آپ کو؟ کچھ دینا ہے نہیں، یہ مجانن فی سبیل اللہ ہے، آپ کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کتابیں آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے اس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو فری ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ حضرت اپنے خرچے سے سارا کر رہے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب اپنے خرچے سے جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی گفتگو بھی سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے اور ہر سال تشریف لاتے رہیں، جیسے پہلے ہر سال تشریف لاتے تھے، اب کورونا کے بعد جو ہے حضرت ابھی تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ بولتے نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میری عادت شریفہ کا، اچھی طرح پتہ ہے نا، تو خیال سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، اور اس عادت شریفہ کو یاد کر کے بیٹھیں۔ یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں ہوں۔ تو میری گزارش آپ سے مؤدبانہ یہ ہے کہ مسجد کے اپنے آداب ہیں، جیسے مرضی آپ بیٹھیں، وہ میں نہیں جانتا، مگر میری اس مجلس کے آداب یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے واعظ تو صحابہ ایسے مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پہ چادر ڈال دی جائے تو وہ نیچے نہیں ہوتی۔ اب اگر میں ایک چادر ڈالوں یہ کیا نام ہے شمیم بھائی پہ، اور اس کا دوسرا کونا وہ کلندر بھائی جو آخر میں ہے، تو بیچ میں گر جائے گی نا، تو کلندروں والا کام نہ کریں، عقل مندوں والا کام کریں۔ جس نے بیٹھنا ہے آگے بیٹھے، اور جس نے جانا ہے ہمارے لیے دعا کر کے جائے، ایسے نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں بات شروع کروں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، قال اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو علماء آج کے میرے مسلسلات کے سبق میں تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بس ایک میری بری عادت ہے کہ میں پوچھتا بھی ہوں۔ کتنے رہ گئے؟ مولوی عبدالغفور۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ اس مسئلے کا دوسرا حصہ میں مسجد میں بیان کروں گا۔ کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ ہے اس مسجد کے ساتھ میری 30 سالہ تاریخ ہے، میری اس ممبر اور اس جگہ کے ساتھ 30 سالہ، اور کبھی میں نے اس مسجد میں فضائل نہیں بیان کیے، کبھی بھی فضائل یہاں بیان نہیں کیے۔ فضائل بیان کریں یہ مولانا، یہ مولانا، یہ مولوی عبدالغفور، حاجی افضل، جماعت۔ اللہ کے بندو،
میں مسائل بیان کرتا ہوں. اب پہلے یہ فرق سمجھ لیں، اور یہ فرق صرف علماء کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو عوام ہیں اور جن سے مجھے محبت بھی ہے کہ نہیں صابر بھائی؟ کتنا پوچھتا ہوں آپ کے بارے میں. اور یہ سب ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ہمایوں بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ ہاں بالکل. اللہ بخشے. وہ آپ کے مسجد کے نہیں لندن میں، تو جب وہ میرے سامنے نہیں ہوتے رسی تو وہ کہتے حضرت ہم پیچھے بیٹھے ہوئے. میں کہا کیوں؟ کہ آپ پوچھتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں ہوتے تھے ایسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایسے کیوں؟ کہتے ہیں حضرت آپ کوئی پتہ نہیں کب پوچھیں کہ میں نے کیا بیان کیا ہے. یاد ہے آپ کو؟ صابر تمہیں یاد ہے؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے اول تا آخر توجہ سے بیٹھنا. ٹھیک ہے؟ بیٹھیں گے. ایک بات، اب فضائل کیا ہوتے ہیں اور مسائل کیا، آپ علماء بھی سمجھیں اس بات کو. اصل میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں آج. میں نے سوچا کہ چلیں مسجد کا بیان ہے، واز کر دیں. واز میں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن مسائل خشک ہوتے ہیں. مسائل کیا ہوتے ہیں؟ خشک ہوتے ہیں. اب کیا کریں؟ مشکل بھی کام ہوتا ہے مگر مجھے اس کی عادت ہے. اور اس مسجد میں آج تک میں نے کبھی فضیلت کی بات نہیں کی، مسئلے کی بات کرتا ہوں. یہ سمجھے آپ بھی. فضیلت کیا ہوتی ہے؟ میں کہوں کہ دیکھیں بھائی، اگلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، اگلی صف میں اتنا ثواب ہے. فضیلت کیا ہے؟ کہ آپ اس طرح کریں، تہجد سے وقت اٹھا کریں، اتنا ثواب ہے. پھر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ کیا کریں، مہمان نوازی کریں، لوگوں کو ہدیے دیں، اس کا یہ ثواب ہے. یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں. یاد رکھیں آپ بھی کہ کریں گے تو بڑا اجر ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جو دینی واجبات کی بات ہے کہ اگر نہ کریں گے تو بڑا خطرناک کام ہے. اسے کہتے ہیں مسائل. اور مسائل کے اندر آپ علماء بھی سنیں اور آپ حضرات بھی. سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہے. سب سے بڑا واجب یا اوجب الواجبات. انگریزی میں کیا کہیں گے مولانا؟ میرے ساتھ اچھا انگریزی بولنے والا میرے قریب بیٹھا کرے. آپ کو پتہ ہے میں انگریزی جانتا بھی ہوں اور ترجمہ بھی سوچ سمجھ کے کریں. اوجب الواجبات. ڈاکٹر صاحب سوچ لیں آپ بھی جو میں لفظ کہہ رہا ہوں. اوجب الواجبات، سب سے بڑا اور اہم واجب ایمان ہے. یاد رکھیں آپ. نماز بھی اتنا واجب نہیں، روزہ بھی اتنا ضروری نہیں، حج بھی اتنا ضروری نہیں جتنا کہ بولو ایمان. دیکھو کتنی اہم بات آج میں نے موضوع بنائی ہے آپ کے لیے. اے علماء کرام، میں نے آپ کو کچھ اور کہا تھا لیکن یہاں کچھ اور بیان کر رہا ہوں. نہیں، وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ اس پہ کلام میں مسجد میں کروں گا. میں اس طرف آتا ہوں. صرف ان کو یہ سمجھائیں اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھیں. فضیلت اور واجب میں بڑا فرق ہے. سمجھ گئے؟ فضیلت اور واجب میں فرق سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ اب دیکھیں آپ سارے میری اس کلاس میں ہیں. میں ٹیچر بڑا اچھا ہوں. یاد رکھیں آپ بھی بہت اچھا ٹیچر ہوں. میں 57 سال سے ٹیچر ہوں. کتنے سال سے؟ آگے یہ نہیں پوچھنا کتنی عمر ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، نہ میں نے کبھی بتائی ہے. ابراہیم سمجھ رہے ہو؟ ٹیچر تو کہ تم تو چھوٹی کلاسوں میں تھے، میں بڑی کلاسوں کو پڑھاتا تھا. سمجھ آئی ہے نا میری ہیبت کا؟ سنا تو ہوگا آپ نے. تمہارا مدیر بھی جو ہے وہ صرف اس فقیر کے سامنے ذرا کچھ ایسے ہو جاتا تھا، ورنہ یہ مدیر تو اللہ ان کو ہدایت دے. تو بہرحال اب آپ سارا مجمع یہ سمجھے. حاجی افضل توجہ سے سنو. فضیلت کسے کہتے ہیں
کہ کر لو، بڑا اجر ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کرنا ضروری اور چھوڑنا بڑا ہی خطرناک. اور سب واجبات میں سے بڑا واجب، مولانا عبدالغفور میں نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے، اوجب الواجبات کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ پھر بولیں. کوئی مجھے مزہ نہیں آیا. کیا؟ یہ دیکھو، یہ مجھے پسند ہے ترجمہ. کنہوں نے کیا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ آپ کا ترجمہ مجھے پسند آیا ہے. میں خود بھی انگریزی جانتا ہوں، یاد رکھیں آپ. مولانا بڑا مزہ آیا ان کے ترجمہ. آپ کو بھی آیا یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ آج کا یہ موضوع ہے آپ کی مسجد میں. سبحان اللہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کا موضوع ایسا ہے کہ 30 سالہ میری تاریخ میں نے یہ موضوع نہیں بیان کیا آپ کی مسجد میں. سچی بات ہے مولانا عبدالغفور، حقیقی بات ہے. دیکھیں علماء کو جب میں مسلم شریف کی حدیث پڑھا رہا تھا تو اس میں وہ موضوع آیا تو میں نے وہاں نہیں بیان کیا. میں جب بھی ابھی پرسوں میرے ساتھ ایک مجلس تھی، ہاں وہاں پہ آپ کا مدرسے میں، تو وہاں میں نے بیان کیا تھا. اس سے پہلے میری ایک مجلس ہوتی ہے جزائر کے علماء کو اور ایک ازہر کے علماء کو. ایک ہوتی ہے مجلس ہفتے کو آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اسی دن مجلس ہوتی ہے. تو اس میں اس حدیث میں میں ہمیشہ کلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن میں نے آج نہیں کی اس مسجد کے احترام کی خاطر. ورنہ یہ مسئلہ جب میں علماء کو پڑھاتا ہوں میں ضرور بیان کرتا ہوں. اس مسجد کی عظمت میرے دل میں ہے کہ وہ مسئلہ میں نے آج اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے رکھا تھا. جو پرانے حضرات مجھے جانتے ہیں سمجھیں کہ اتنا عظیم موضوع ہے آج کا کہ میں نے اس سے پہلے اس مسجد میں کبھی بھی بیان نہیں کیا. میں نے حیات عیسیٰ پہ بات کی، اساور صاحب کو پتہ ہے. پھر میں نے حضرت عیسیٰ کے رفع پہ بات کی، نزول پہ بات کی اسی مسجد میں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ مولانا وہ آ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا کہ میرا موضوع کیا ہے؟ اے حیات عیسیٰ. تو میں نے کہا وہ بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے، کیونکہ میرا یہ فن ہے نا. تو علماء کی رات دن نوکری کون کرتا ہے؟ میں ہی کرتا ہوں، مجھے پتا ہے. تو وہ بھی سنیں گے، خوش ہوں گے. تو آج کا مسئلہ میں نے آج تک آپ کی مسجد میں کبھی بھی بیان نہیں کیا. فضیلت کا نہیں، سب سے زیادہ اسلام میں جو واجب ہے اس کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے ایمان. کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز سے ضروری ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ سے، حج سے، اور زکوٰۃ اور باقی کون سا فریضہ رہ گیا؟ سب سے ضروری وہ کیا ہے؟ بولو. ایمان. اب ایمان کیسا ہو یہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا. صابر بھائی یہ آج آپ کو سمجھاؤں گا. اب اللہ کا پورا قرآن پڑھ لیں آپ حضرات، اول سے آخر تک. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے اللہ کہے، کہیں کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں، یہ تو سمجھدار ہیں، ان کی تو بعد میں پوچھوں گا. آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے ایمان وہ واجب ہے جو سب سے زیادہ ہے. کیا انگریزی ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ ٹاپ موسٹ. کیوں ماننا؟ ویسے اس سے بہتر ترجمہ انگریزی میں ہو سکتا ہے. اوجب الواجبات. آپ رات کو دیکھیں اور کل ان لوگوں کو بتا دینا. سمجھ آئی؟ یعنی اس دنیا میں جتنے اللہ کے احکام ہیں ان سب سے ضروری حکم اسے کہتے ہیں ایمان. اور ایسا حکم جو سب بندوں کے لیے ہو، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے. زکوٰۃ ہے غریبوں کے لیے؟ نہیں. ایک آدمی وہ بیچارہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں خود سجدہ نہیں کر سکتا،
یعنی جب سے فالج ہوا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے سجدہ کروں, کئی دفعہ میں کر بھی لیتا ہوں تو پھر وہ بچے آ کے مجھے اٹھاتے ہیں, میرا ڈاکٹر ہے وہ اٹھاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں معافی, مگر ایمان کی معافی کسی کو نہیں. یاد رکھیں آپ. اب ایمان ہے کیا اور کیسا ایمان, یہ آج آپ کو سمجھ کے جانا ہے. سمجھ آئی ہے؟ عشاء کا وقت ہو جائے, عشاء کی نماز ہو جائے, تہجد کا وقت ہو جائے, جب تک آپ سمجھیں گے نہیں آپ نے اٹھنا نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ 5 منٹ میں سمجھ جائیں تو میں تو شکر کروں گا, کیونکہ میں صبح سے بیان کر رہا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ میں نے جو عصر کو وضو کیا تھا ابھی تک اسی وضو پہ ہوں اور عشاء تک رہوں گا. ایسے بھی رہا کرو, کیا فرق ہے؟ کھانے پینے کا ہی سارا اہتمام, توجہ صرف اس طرف کرو تو یہ آپ کو چیز آپ میں پیدا ہو جائے گی. میں عملی آدمی ہوں, پریکٹیکل, نہیں کہ باتی بتونی نہیں ہوں. تو اب سمجھے کہ کیسا ایمان اللہ کو چاہیے. اگر آپ سب کو پتہ چل جائے تو ہے کہ نہیں مزہ؟ کیا خیال ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے میں کہتا ہوں, کہیں نہیں. اگر ہے کہیں تو بتا دیں. کہیں نہیں. یہ ضرور کہا کہ تم جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ ایمان لائے. غور کریں آپ اس مسئلے پہ, تھوڑا سا آپ غور کریں. میں خاموش ہو جاتا ہوں. پانی ڈالو کہ اللہ کی ذات بھی عجیب ہے. یہ کہا ہی نہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے موسیٰ لائے تھے, عیسیٰ لائے تھے, آدم لائے تھے. نہیں, یہ بھی نہیں کہا جیسے محمد رسول اللہ ایمان لائے تھے. یہ بھی نہیں کہا. چلیں جی, مولانا عبدالغفور ایسا ایمان نہیں. کیوں؟ کوئی شرح کرے گا آپ میں سے جو آج میرے درس میں تھے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے میں کہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اور پھر دوسرا سوال, ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ لائے, یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں دونوں آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں. اور جب مولانا عبدالغفور دوبارہ یہاں ممبر پر بیٹھیں تو ان کو کہیں کہ ان دو کیوں کے جواب دیں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. دیکھیں میں آپ کو سامنے ان کے کہہ رہا ہوں, مولانا جواب دیں گے نا آپ انشاءاللہ. بڑا علم ہے اس شخص میں, یہ رات دن میرے ساتھ رہتے ہیں, بڑا علم ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج میں نے ان سے 2 سوال پوچھے جو بالکل سیاسی سوال ہیں. آپ کو پتہ ہے نا یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان میرے دوست ہیں, تعلق والے ہیں. میں ان سے بھی وہ سوال پوچھتا ہوں جو آج انہوں نے جواب دیا. انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا. 2 سوال یہ بعد میں ان سے پوچھنا. مولانا کچھ آپ کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں, یاد رکھیں. چلیں بھائی, اب اللہ نے یہ نہیں کہا ایسا ایمان لاؤ جیسے میں کہتا ہوں. ویسے اللہ حق بجانب تھا نا. اور یہ بھی نہیں کہا ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ ایمان لائے. نہیں, اللہ کی مرضی ہے. یہ کہا ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر عمر ایمان لائے. یہ مسئلہ آپ نے آج کے بعد ساری دنیا کو بتانا ہے. یہ شیعہ حضرات بیچارے بہت ہی مخلص ہیں مگر غلط فہمی میں. یہ غلط فہمی اس آپ کے علم سے دور ہوگی کہ ایمان میں معیار اللہ نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا کہ میری, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہم کمزور ہیں, نہ ہی ہم معصوم ہیں. نبی معصوم ہے نا, تو اللہ کیسے مجھ سے وہ مطالبہ کرے جو میں کر ہی نہیں سکتا. مگر صحابہ غیر معصوم ہیں. یہ ہے مطلب غیر معصوم ہونے کا. اب لوگ بعض حضرات کیا کہ او جی صحابہ غیر معصوم ہی تھے نا, اور ظالم پورا جملہ بول تھے غیر معصوم مگر اس چیز میں نمونہ تھے جس میں رسول اللہ بھی نمونہ نہیں.
یہ ہے مقام صحابہ کا۔ رسول اللہ کیوں نہیں؟ باہر جا کے نہیں بیان کرنا، کوئی گردن نہ آپ کی اڑا دے، پہلے سمجھ لیں مجھ سے اچھی طرح۔ اور آپ علماء بھی جمعے میں یہ بیان نہ کریں، ورنہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، واجب القتل کہیں گے آپ کو۔ رسول اللہ کیوں نہیں؟ اس لیے موٹی سی بات یاد رکھیں آپ، اس لیے کہ رسول اللہ معصوم ہیں، ہمارے لیے معصوم نمونہ نہیں ہو سکتا ایمان میں، یاد رکھیں آپ۔ ہمارے لیے ہمیشہ نمونہ وہی ہوگا جو غیر معصوم ہے۔ یہ آسان سمجھا رہا ہوں، اس سے مشکل سمجھے بات، اس سے مشکل، مگر آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان پہ ایمان لانا ہے، یاد رکھیں، بولو رسول اللہ کیا ہے کہ ہم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ تو جن پہ ایمان لانا ہے وہ نمونہ کیسے ہوگا اس میں؟ سمجھے؟ تو اس میں نمونہ وہ ہوں گے جو ان پہ ایمان لانے والے ہیں، اور وہ پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ۔ مقام سمجھ میں آ گیا؟ یاد بھی ہو گیا؟ اللہ کے بندو محبت سے بات کرو، شیعہ ہو قادیانی ہو۔ صابر کو پتہ ہے کہ اسی منبر پہ میں نے کہا تھا، اے قادیانیوں، واللہ باللہ تاللہ، 3 قسمیں کھا کے میں نے اس منبر پہ کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ اے گروہ شیعہ، واللہ باللہ تاللہ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سمجھیں کہ ایمان میں علی نمونہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ کیوں؟ جواب دیں آپ، یاد ہو گیا؟ کیونکہ علی جو ہیں انہوں نے ایمان لانا ہے رسول اللہ پہ، اور رسول اللہ وہ ہیں جن پر ایمان لانا ہے، تو جس پر لایا جائے وہ نمونہ نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ جیسے اور مثال سمجھیں، اللہ پہ ایمان لانا ہے ہم نے، یا اللہ کی نماز پڑھنی ہے، کیا کیسے؟ جیسے اللہ پڑھتا ہے، بولو۔ اب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، جیسے رسول اللہ پڑھتے ہیں ایسے ہی نماز کے اوپر مسئلہ ہے ایمان کا، تو ایسے ایمان لانا ہے اللہ پہ اور رسول اللہ پہ، وہ بھی مومن پہ ہی ہیں۔ کیا ہے یہ دیکھیں، جب بچپن میں آپ لوگ تھے تو آپ کو پڑھایا جاتا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پڑھتے تھے نا آپ؟ آج کل تو کچھ اور پڑھتے ہیں۔ اب رسل ہی ان پہ ایمان لانا ہے، تو وہ نمونہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سارا ایسے ہلائیں زور سے، نہیں، ڈرے نہیں، اب کوئی نہیں آپ کی گردن اتارے گا، میں نے نسخہ آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ کے بندو، جب رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے تو پھر کون نمونہ ہوں گے؟ صحابہ۔ اور جب اللہ کی نماز پڑھنی ہے تو کون نمونہ ہوگا؟ رسول اللہ۔ اب حج دیکھیں حج، حضور نے فرمایا وہاں پہ، کہاں؟ بولو، نہیں، کہاں فرمایا؟ جب اپنی امت کو وصیت کی، کہاں وصیت کی؟ بولو، حجۃ الوداع میں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو مجھ سے دین سیکھ لو، شاید کہ آج کے بعد پھر میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ کیسا عجیب خطبہ تھا حضور کا، کہ جب حضور اپنی امت کو کہے کہ شاید میں تم سے نہ ملوں، کیسا موقف ہوگا حضرات صحابہ کا؟ تو آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، سیکھ لو مجھ سے حج کے اعمال۔ تو حج میں نمونہ کون ہے سکھانے کے لیے؟ بولو، رسول اللہ۔ نماز میں نمونہ کون ہے پڑھنے کے لیے؟ رسول اللہ۔ مگر رسول اللہ پہ ایمان لانے میں نمونہ کون ہے؟ اب بتائیں کہ جن لوگوں کا یہ مقام ہو ان سے کوئی شخص دشمنی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ 2 دفعہ، فی
فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہمارے لیے کہ کہیں جہنم کے راستے پہ نہ چل جانا، برباد نہ ہو جانا۔ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی، پوری مخلوق میں اللہ نے مجھے چنا۔ اختیار کا معنی سمجھتے ہیں نا کہ مجھے مختار کیا، چنا یعنی۔ واختار علی اصحابی، پھر میرے صحابہ کا بھی اسی نے چناؤ کیا۔ تو کیا اللہ کا چناؤ غلط تھا کہ محمد کو آخر نبی بنانا ہے؟ غلط تھا؟ تو پھر اللہ کا یہ حکم بھی غلط نہیں کہ صحابہ کو معیار ایمان میں نے بنایا ہے۔ یہ اللہ نے، دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں کو کہا کہ اگر تم اس جیسا ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو اے میرے اصحاب، رسول کے اصحاب، یہ دیکھ لیں آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا معاملہ درست، ان کا ایمان قبول، معیار ہے نا، پھر ٹھیک۔ فقط استدعوا، ٹھیک، معاملہ ٹھیک۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں مسئلہ سمجھ میں تو آ گیا ہے مگر ماننا نہیں ہم نے، یہ ہے تولو کا معنی عربی میں۔ تولو کا معنی ہوتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اٹھ کے میں ادھر کو چلا جاؤں، یعنی میں منہ آپ کی طرف کی ہے، پیٹھ آپ کی طرف کر دوں۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، کہتے مانتے نہیں ہم۔ تو پھر فرمایا، آگے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں کہا تم جہنمی ہو تم میرے صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا لفظ بولا اللہ نے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بولو کیا فرمایا؟ اس سے بھی سخت۔ دو آیتیں ہیں قرآن میں جن کو میں سمجھتا ہوں یہ دوزخ سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور دونوں آیتیں میں آپ کو سمجھا کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اگر تم نے صحابہ کرام کی طرح ایمان نہ لائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ہی تم سے نمٹے گا۔ اب بتاؤ یہ دوزخ سے زیادہ سخت ہے یا نرم ہے؟ سخت ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا۔ اب دیکھو قرآن میں تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے یہ جو میرا چینل ہے اس میں آج کل تفسیر پہ درس دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھا کریں، صابر بھائی خدا کے لیے کبھی دیکھ لیا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا قرآن کے اندر 10 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک نہیں بدل سکتی۔ میں اب نہیں بیان کروں گا، آپ لوگ بھی دیکھ لینا۔ مولوی عبد الرحمان کہاں ہے؟ ان دوستوں کو بھیج دینا ذرا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے بابا، صحابہ کا مسئلہ فضائل کا ہے، بولو سارا ہلاؤ نہیں۔ صحابہ کا مسئلہ فضیلت کا ہے نہیں، کس کا ہے؟ بولو ایمان کا۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ کیا کہ صحابہ کا مسئلہ بولو ایمان کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو میں نے اپنی سابقہ تاریخ باقی رکھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس مسجد میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، اور بڑے شوق سے میں یہاں آتا ہوں۔ میں آیا ہی نہیں ہوں اس ملک میں، جب یہاں آخری دفعہ ہے اس کے بعد میں آیا ہی نہیں۔ تو ایک مسئلہ آپ سمجھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا مسئلہ فضیلت کا نہیں، اس سے خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ اور صحابہ کے بارے میں 10 باتیں ابھی کہنے لگا ہوں، آپ 2-3 یاد رکھیں۔ سب سے پہلے صحابہ سب مومن تھے۔ صحابہ کیا تھے؟ سب مومن تھے۔ کسی کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ان میں سے کوئی لوگ بے ایمان بھی تھے۔ نمبر 1 صحابہ کیا تھے؟ بولو سب مومن تھے۔ نمبر 2 صحابہ سب متقی تھے، بولو سب متقی تھے۔ نمبر 3 صحابہ معیار ایمان تھے، بولو صحابہ
ایمان تھے، ان کے اوپر نہیں کوئی. لیکن یہ لوگوں کو نہیں آپ نے کہنا باہر جا کے. 1 گھنٹہ میں نے لگایا تب آپ سمجھے ہیں، لیکن آرام سے سمجھائیں لوگوں کو کہ صحابہ کا مسئلہ آسان نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو، اللہ نے کب رسول اللہ کو اختیار کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس وقت اختیار کیا تھا کہ آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھا. اور یاد رکھیں آگے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کو بھی اسی وقت چن لیا تھا. اب بتائیں حضور کا اختیار کب ہوا؟ عالم ارواح میں. تو صحابہ کا بھی اختیار ہوا. پھر آگے فرمایا لا تسبوا اصحابی. اب اللہ نے حضور کو معجزے طور پر بتا دیا، فرمایا دیکھو میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اور اگر کوئی گالی دے تو اس کو کہنا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پہ. سمجھو. پھر آگے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. پھر آگے دیکھو کیا فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. جس نے ان سے محبت کی تو یہ میری محبت کی نشانی ہے. حضور کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ سے محبت. آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا اب آپ جو آپ دیتے ہیں نا بھائی صابر کو میں نے 2 سوال بتا دیے ہیں، یہی آتے نہیں ہے مسجد میں کبھی. ہاں ٹھیک دیکھ لو آدھی تھوڑی میں لو دیکھ لو میرے شاگرد کتنے تھوڑی عزت کرتے ہیں. مولانا عبد الرحمان کہاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب سمجھے کہ نہیں مسئلہ؟ اچھا ابھی میں نے 19 تاریخ کو جانا ہے، 20 تاریخ کو یہ مسئلہ آپ سے پوچھوں گا، یاد رکھیں. اور میں بولتا بھی بہت بولو نہیں بہت کم بولتا ہوں، بول جاتا ہوں کبھی لیکن کم بولتا ہوں. اور کون ہے یار ادھر صفوں میں پرانے لوگوں میں؟ صابر دیکھتے تھے یار. ابھی بیان ختم ہے، ابھی تو ویسے گپ شپ ہے، بیان ختم. دیکھ صابر اور پیچھے کرسیاں دیر بیٹھے نا، کون کون ہے؟ اور پرانے بندیاں چوں کیڑا کیڑا بچیا ہے؟ کیڑے؟ ماشاء اللہ. اچھا سارے بیٹھے ہیں. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے اور اللہ آپ کو مکہ مکرمہ بار بار لائے. دیکھو یہ صابر صاحب سے کیوں خوش ہوں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا یہ مکے گئے ہوں اور مجھے نہ ملے ہوں. اور ایک اور آدمی سے کیوں ناراض ہوں، نام نہیں بتانا. شمیم انہیں بعد آئیں گا کہ نہیں؟ اللہ آپ کو برابر رکھے. میری محبت ہے آپ سے، یقین کریں. میں نے یہ سوچا آج یہ میں علماء کو پڑھا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی. یہ میں وہاں جو بیان کرتا ہوں اب آپ سن لیں، وہ میں نے ادھر نہیں بیان کی. حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے جو آج آپ نے پڑھی، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صحابی گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باہر سے لوگ تھے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں علم بھی پڑھتے ہیں لیکن قدر کو نہیں مانتے. ایمان کی بات ہے یا نہیں؟ 6 چیزیں جانتے ہیں نا آپ؟ آمنت باللہ، ملائکہ، رسل، کتب، ایمان بالقدر، اور 6ٹھی چیز آخرت پہ ایمان. یہ 6 رکن ہیں، آپ بھی یاد رکھ لیں. پرانی بوڑھیاں آپ کو سکھاتی تھیں، علماء کرام آپ بھی آج کل سکھایا کریں. تو اب اس میں ایک رکن کے وہ منکر تھے کچھ لوگ کہ بلانا ناسن، بہت باہر سے لوگ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھنا ہے. بڑے عالم تھے عبداللہ بن عمر صحابہ میں سے. یہ ایمان کا مسئلہ. اب آگے آپ بھی سمجھیں اور آپ کا درس ابھی مکمل ہونے لگا ہے.
ڈاکٹر صاحب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، دلیل نہیں دی جیسے میں نے ابھی دلیل نہیں، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ عبداللہ عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں یہ کیا جواب ہے، یہ کیا جواب ہے؟ عبداللہ عمر بڑے عالم تھے، ان کو دلائل دینے چاہیے تھے، مگر انہوں نے دلائل نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دینا کہ صحابہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کافی جواب ہے، آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں۔ صحابہ کا کسی کو کہہ دینا کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے ایمانیات میں۔ شاید اس حدیث پہ میرے سوا کوئی بھی ایسا کلام نہیں کرتا۔ میں اکثر لوگوں کو سوچتا ہوں، میں جتنے میرے شاگرد دنیا میں مسلم مجھ سے پڑھتے ہیں تو میں اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے یہ بات ضرور پوچھتا ہوں کہ ابن عمر کا جواب یہ کوئی دلیل ہے، حجت ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، شافی ہے، کافی ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ کافی ہے، شافی ہے، عقلی بھی ہے، نقلی بھی ہے۔ کیوں؟ کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، ان لوگوں کا ہم جماعت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، اتنا ہی کہا، دلیل نہیں دی۔ تو گویا کہ صحابہ ایمان میں معیار ہیں، حالانکہ دلیل بھی تھی، جیسے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالقدر تو ارکان ایمان میں ہے۔ یہ نہیں کہا عبداللہ بن عمر نے، کیا کہا کہ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھے آپ؟ یہ تھا جو میں نے وہاں بتانا تھا، آپ کو ابھی بتا دیا۔ اس مسجد کے احترام کی خاطر یہ مسئلہ میں نے وہاں نہیں بیان کیا۔ اب آپ علماء بھی سمجھ گئے اور یہ ہمارے ساتھی بھی سب سمجھ گئے، تو اب آپ مولانا جو کرنا ہے کر لیں اور مجھے چھٹی دے دیں آپ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک اللہم ونتوب الیک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب یا رب یا الہ العالمین، ہمارے یہ ساتھی یا اللہ، ان کا میرے ساتھ رشتہ ایمان کا ہے، یا اللہ ان کو بھی تو اپنے منتخب بندوں میں سے کر لے اور مجھے بھی کر لے، یا اللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں ختم نبوت کے، خصوصاً یہاں پہ کئی کانفرنسیں کر چکے ہیں ہم اس سے پہلے، ابھی آج کل تو پتہ نہیں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن سابقہ 30 سال سے میں شاہد ہوں یہ کرتے رہے۔ اے اللہ اپنے خاتم النبیین کی ان سب کو میرے سمیت شفاعت نصیب فرما دے۔ یہ بڑے مجاہد ہیں اور بڑی قربانی والے ہمارے ساتھی ہیں، یا اللہ ان کو اس کے بدلے حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاعت عطا فرما دے۔ یہ دلشاد بھائی نے بھی مجھے کہا، صابر بھائی کے گھر والے، یا اللہ ان کو شفا دے دے۔ باقی بھی جتنے ہمارے ساتھی ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ مجھے نہ کہیں کہ حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کرے، یہ کہیں کہ حضرت ہمارے بچے بالکل مومن بچے ہیں اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اے اللہ ان کو اپنے سے لینے میں جو حجاب ہے اس کو ختم فرما دے۔ آج امت کے لوگ تجھ سے نہیں مانگتے، بیچارے شرم کرتے ہیں کہ شاید تو ابو بکر کی تو مدد کرتا تھا، ہماری نہ کرے۔ ان کے دل سے یہ شرم ختم کر دے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں ختم کر دیں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ یا اللہ اسرنا شاننا کلہ، یا اللہ ان کے تمام امور کو یا اللہ تو خود دیکھ لے، اپنی جناب سے، اپنی نگرانی سے یا اللہ ان کی تکمیل فرما دے۔ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لے، باقی پروگرام جو رہ گئے ہیں ان کے کمال کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے لیے حرمین کے سفر کو آسان فرما دے، یا اللہ ان کے گھروں کا تو محافظ بن جا، اور یا اللہ ان کو اس نیک سفر کے لیے یا اللہ بار بار حرمین پہنچا دے، یا اللہ ان کی جو خواہشات دلوں میں ہیں تو جانتا ہے، انت علیم بذات الصدور، یا اللہ ان کو پورا فرما دے۔ تیرے لیے کیا ہے، اگر پوری مخلوق اپنی ہمت، علم، قوت کے برابر تجھ سے سوال کرے تو سب کو ان کا سوال دے دے، پھر بھی تیری خدائی میں کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کی سب سوالوں کو یا اللہ تو پورا فرما دے۔ اللہم آتہم سؤلہم، یا اللہ تو ان کو ان کا سوال دے دے، یا اللہ ان کی طلب دے دے، تو دینے والا ہے، تو داتا ہے، تو دینے سے ہی خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا دے، ہمیں تجھ سے لینے والا یا اللہ یہ بنا دے، اور تیرے اور ہمارے درمیان کوئی حجاب ہے ہی نہیں، تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم ہی غافل ہیں۔ یا اللہ اس غفلت کو دور فرما دے، یا اللہ آج کی اس مجلس مبارک کو قبول فرما لے، اور ہمارے جتنے ساتھی علماء، مدرسین، طلبہ شریک ہیں، اور ہمارے جتنے بھائی عوام میں سے شریک ہیں، یا اللہ آج کی اس مجلس مبارک میں تو ان سب کو اپنے مقبولین بندوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا